ابھی ناسا کا ایک مشن زمین سے چاند پر گیا اور وہاں گیا جو چاند کی پیچھے والی سائڈ ہے، اور وہ زمین کے مدار سے نکلا اور پورا اس نے ایک بیضوی چکر لگایا اور چاند کے پیچھے سے ہوتا، وہ پہلے سامنے سے تصویریں کھینچیں، پھر پیچھے والا حصہ جو کہ کبھی بھی ہمارے سامنے نہیں آتا۔ یہ قدرت کا ایک عجیب معجزہ ہے کہ سامنے صرف ایک والی سائڈ رہتی ہے، دوسرا سائڈ کبھی نہیں آتی، تو اس کے پیچھے سے جا کر تصویریں کھینچتا ہوا تو واپس آ گیا، اور آج وہ چاروں خلا نورد جو ہیں وہ پہنچ گئے زمین کے اوپر۔ اچھا، اس مشن نے اور بہت سی کانسپریسی تھیریز اور بہت سے تضادات سے بھرے ہوئے ویڈیوز اور آرٹیکلز آنے شروع ہو گئے، جن میں سے ایک سب سے یعنی عجیب قسم کی کانسپریسی یہ تھی کہ جو 1969 میں اپولو چاند پہ گیا تھا، اور نیل آرمسٹرانگ اور ایڈون ایلڈرن اور مائیکل کولنج، یہ 3 لوگ جو چاند پہ گئے تھے، 2 چاند پہ گئے تھے اور ایک وہیں رہا تھا اس پیچھے جو ان کا مین بیس تھا، تو کیا وہ وہاں گئے بھی تھے یا نہیں گئے تھے؟ اچھا، جس زمانے میں یہ چاند پہ گئے تھے 1969 میں، تو میری عمر اس وقت 8 سال تھی، اور مجھے وہ یاد ہے جب وہ لینڈ ہوا اور وہ جو پریزیڈنٹ کینیڈی کے ساتھ شاید ان کی بات ہوئی، اور وہ لینڈ لائن کے اوپر بات ہوئی، اور اس کے بعد خیر ہم سب نے وہ تصویریں دیکھیں۔ ٹائمز کے اوپر ایک تصویر آئی جس میں آسٹروناٹ جو ہے نیل آرمسٹرنگ اس پہ چل رہے ہیں، پھر کچھ ویڈیوز آئیں کہ جس میں پھدک کے چل رہے ہیں کیونکہ ان کا ویٹ چھٹا حصہ کم ہو گیا۔ پھر وہاں سے وہ راکس لے کے آئے، وہ راک پھر پوری دنیا میں گئی، پاکستان میں بھی وہ راک آئی تھی، مجھے یاد ہے خبروں میں تھا کہ وہ راک آئی ہے اور وہ اس کو دکھائی گئی اور ڈسپلے کی گئی، اور مختلف لیبس کے اندر اس پر تجربے کیے گئے۔ اچھا، اب وہ اس وقت ہمارے جو بہت سے مذہبی رہنما تھے اور مختلف ملکوں کے لوگ، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بالکل فراڈ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوا، یہ یہیں کہیں فلم بنائی ہوئی ہے اور شوٹ کیا ہوا ہے، اور چاند پہ انسان گیا ہی نہیں۔ اچھا، اب جب کہ اتنے سال ہو چکے ہیں، اس کے بعد اب پھر اس طرح کی ویڈیو، اور وہ پاکستان ہندوستان سے نہیں، وہ ایکچولی ویسٹرن ورلڈ سے، یعنی امریکہ کے ہی لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر اپنے جانے سائنٹیفک تجربات کر کے، اور یعنی اپنے طور پہ ایک ایویڈنس کریٹ کر کے، اور یہ وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان چاند پر تو گیا ہی نہیں تھا، وہ تو یہ ایک فراڈ ہے۔ اچھا، اور اس کے کوئی پولیٹیکل مقاصد تھے، کوئی دنیا میں اس میں یعنی اپنا لوہا منوانے کے لیے کچھ مقاصد تھے جس کی بنیاد پر یہ کیا گیا۔ اچھا، جو لوگ اس کے بارے میں شک کرتے ہیں، ان میں سے پہلا شک تو یہ کرتے ہیں کہ اس وقت جو کمپیوٹر ہے، 1990s کے اندر پینٹیم کمپیوٹر آیا، اور پینٹیم کمپیوٹر کو کمپیئر کریں آج کے کمپیوٹر سے تو وہ کتنا کمزور کمپیوٹر تھا، اور 1969 میں کیا کمپیوٹرز اس طرح کا ڈیولپ ہو چکا تھا کہ جو وہ اتنی نیویگیشن اور اتنی پرسیژن کے ساتھ یہاں سے کنٹرول کرتے ہوئے پورے راکٹ کی ریپیئر کر دے، وہاں کوئی پرابلم ہے تو اس کو حل کر دے۔ تو یہ ایک بہت ہی شک کی بات ہے کہ بھئی اس لیول کا کمپیوٹر کیا تھا، اگر وہ تھا تو وہ باقی سائنس کی فیلڈ میں کیوں نہیں تھا؟ تو ایک تو یہ بہت سوال اٹھتا ہے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب وہ تصویریں ہم چاند کی دیکھتے ہیں تو ان کے اندر کچھ شک کی باتیں ہیں۔ ایک تو وہاں ستارے نظر نہیں آتے، کسی قسم کے کوئی ستارے بیک گراؤنڈ میں نظر نہیں آتے، جیسے آپ زمین پر دیکھتے ہیں تو آپ کو پورا آسمان ہے اوپر، اس میں ستارے نظر آتے ہیں، اس کی تصویروں میں ستارے نظر نہیں آتے۔ اچھا، دوسرا جو اس میں یہ آتا ہے کہ جب وہ وہاں اترے تو ان کی جو تصویریں ہیں وہ کون کھینچ رہا تھا، اور وہ کس طریقے سے لینڈنگ کی تصویر کیسے آ گئی، اور وہ تصویر پہلے سے تو کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا معظم چاند پر، پہلے کوئی فوٹوگرافر کی ٹیم تو نہیں پہنچی ہوئی تھی جیسے شادی میں پہلے پہنچے ہوتے ہیں دولہا سے اور وہ تصویریں کھینچ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک شک تھا۔ اور اس کے بعد جو بہت ایک اہم شک ہے وہ یہ ہے کہ جو راکٹ ہے جو یہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ ٹیک آف کرتا ہے تو وہ اتنا پوری ایک بڑی 100 منزلہ عمارت کی طرح کا ایک راکٹ ہے، اتنی پاور کے ساتھ وہ یہاں سے نکلتا ہے، پھر اس کے راکٹ گرتے ہیں، پھر اوپر جا کے پھر راکٹ گرتے ہیں، اتنی پاور چاہیے گریوٹی سے نکلنے کے لیے۔ اور وہ جو ایک چھوٹی سی چاند گاڑی لینڈر جیسے کہتے تھے، وہ لینڈر جب وہاں ہوا تو وہ کیسے اٹھ کے، یعنی اس نے چاند کی کشش سے نکل کر دوبارہ مدار میں کیسے داخل ہوا، تو یہ کون سا منظر ہوا؟ مطلب ہمارا جہاز بھی جب اڑتا ہے، ٹیک آف کرتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک پروپیلر انجن ہوتا ہے، یا تو پروپیلر ہوتا ہے یا دوسرا انجن ہوتا ہے جو پیچھے سے ایگزاسٹ کر کے جہاز کو اڑا کے لے کے جاتا ہے۔ تو وہ بالکل ایک رکشے، تھوڑے سے بڑے رکشے کی طرح کی جو ہے نا وہ ایک لینڈر،
اور وہ ایک دم وہاں سے کیسے ایجیکٹ کر کے اور کیسے مدار میں پھر چاند کے اس آخر وہ کیسے پہنچ گیا. تو یہ چیز بھی ایک لوگ کہتے ہیں کہ اس پر بھی بڑا شک ہے. تو میں نے یہ بہت سی ویڈیوز دیکھی اور جن لوگوں نے بیان کی انہوں نے بڑے کانفیڈنٹ کے ساتھ یہ بیان کی یہ کہیں صحرا میں شوٹ کیا گیا ہے اور یہ اینیمیشن کی اس میں کر کے پھر کسی وجہ سے کیا گیا. اور ایک اور بہت بڑا یہ جو لوگ ثبوت دیتے ہیں وہ یہ ثبوت دیتے ہیں کہ بھائی اگر ٹیکنالوجی اتنی تھی تو وہ ٹیکنالوجی آہستہ آہستہ بہتر ہونی چاہیے. تو 1969 میں گیا تو اس وقت سے لے کر اب تک انسان چاند پر کیوں نہیں گیا؟ اگر یہ ٹیکنالوجی موجود تھی تو وہ تو بہتر ہونی چاہیے تھی. تو اب تو وہاں ایک طرح کی پوری کالونی بنی ہوتی اور گھر بنے ہوئے ہوتے اور وہاں کچھ نہ کچھ اور لیبز بنی ہوتی، پتہ نہیں کیا کیا بنا ہوتا. تو وہ ایک جگہ جانے کے بعد پھر وہ گئے ہی نہیں وہاں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اور آخری جو میں نے شک والی بات ہے کہ اگر یہ جو مشن گیا ہے جو اتنا خرچہ کر کے گیا ہے اور چاند کے دوسری طرف گیا ہے تو اتنا قریب جا کر انہوں نے لینڈ کرنے کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ صرف تصویریں کھینچ کے واپس کیوں نہیں آ گئے؟ اور اتنی یعنی ہائی پروفائل وزٹ تھا تو وہاں کم از کم اس کو وہاں لینڈ ہی کرتے. تو اس لیے بہت سارے لوگ شک کرتے ہیں کہ یہ چاند والا مشن فراڈ تھا اور ایسا نہیں ہوا. لیکن میں نے غور کیا، میں نے کہا بات کرنے سے پہلے میں اس کی تحقیق کروں. تو میں اب سائنٹیفک ایویڈنس جو وہاں جانے کا ہے نا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، فیصلہ پھر آپ خود کر لیجئے گا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ جو کمپیوٹر ہے وہ اس وقت بڑا پریمیٹیو تھا، مگر جس سسٹم کے ذریعے یہ اپولو اوپر بھیجا گیا، میں نے سرچ کیا سارا چیٹ جی پی ٹی کے تھرو اور باقی آرٹیکلز کے تھرو، تو اس کا نام تھا اپولو، اس کا ایک نام تھا اپولو سسٹمز، ایک درمیان میں ایک لفظ بھی آتا ہے. اچھا، اس سسٹم کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ بہت پھیلا ہوا تو نہیں تھا لیکن وہ اسپیس نیویگیشن کے لیے پرسین کے ساتھ ایک ہی کام کرنے والا ایک طرح سے کمپیوٹر بنا ہوا تھا. اور اس کی پرسین وہ صرف ایک اسپیس کے یعنی کام کے لیے اس کی نیویگیشن اور اس کی جو پرسین تھی وہ زیادہ تھی. ٹھیک. اچھا، دوسری بات جو تھا چاند پر پہنچنے کا، تو جو وہاں آسٹروناٹ اترے ہیں ان کے جسم پر کیمرے لگے ہوئے تھے اور وہ جو لینڈر ہے لینڈر پر بھی آلریڈی کیمرے لگے ہوئے تھے اور ان کیمروں کی وجہ سے اور ان کے جسم پہ کیمرے لگے سے وہاں سے وہ شوٹ کیا گیا. اچھا، تیسرا ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے تو اس وقت سب سے بڑا رائیول جو تھا امریکہ کا وہ رشیا تھا، یو ایس ایس آر تھا. اس وقت کٹھا تھا رشیا، یو ایس ایس آر. تو جو یو ایس ایس آر تھا وہ اس پورے سفر کو ٹریک کر رہا تھا اپنے خلائی پروگرام کے تھرو. اور اگر فرض کریں یہ جھوٹ ہوتا تو یو ایس ایس آر تو کبھی بھی اس جھوٹ کو پولیٹیکلی آگے نہ جانے دیتا اور وہ اس کو ضرور پبلک کرتا اور یہ ساری چیزیں. تو یہ ایک بڑا ایک ایویڈنس ہے اس بات کا کہ شاید یہ صحیح تھا. پھر جو اس کی راکس نکلی اتاری گئیں ان کو پوری دنیا میں تجربہ کیا گیا اور دیکھا گیا کہ واقعی وہ جو ہیں وہ یہاں زمین والی راکس نہیں ہیں اور وہ مختلف راکس ہیں. تو ایک البتہ اور بڑی شک والی بات آتی ہے کہ جب ناسا سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ تمام جو ریکارڈ تھا اس کا جانے کا کس طریقے سے ہوا، کمپیوٹر کے اوپر اس کا ریکارڈ تھا، تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ریکارڈ اویلیبل بھی ہو تو جس طریقے سے کیسٹ آپ کے پاس ہو تو آپ کے پاس اب وہ ٹیپ ریکارڈر ہی نہیں ہے جس پہ آپ چلا سکیں. تو انہوں نے کہا وہ تمام چیزیں جو اس کو پلے کریں اس طرح کا کوئی چیز موجود نہیں ہے اور وہ ڈیٹا تلف ہو چکا ہے. یہ بات ذرا کچھ دل کو نہیں لگتی. تو یہ میں نے آپ کو دونوں طرف کی باتیں بتا دی ہیں کہ یہ فیک ہے یا یہ فیک نہیں ہے. آپ کہیں اتنی لمبی بات کرنے کے بعد پھر آپ نے نتیجہ تو نکالا ہی نہیں کیا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں نتیجہ نکالنے والا؟ میں آپ کو دونوں طرف کے میں نے حالات بتا دیے ہیں، اب آپ خود اندازہ لگائیں. اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی کریں کہ تھوڑا سا ذرا سرچ بھی کریں، لٹریچر بھی سرچ کریں اور سرچ کر کے وہاں سے چلیں. اگر آپ اب تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آخر میں ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ بھی کرنا چاہتا ہوں. اس ویڈیو کے ساتھ ایک لنک ہے جس پر ہمارے کورسز ہیں جو ہم نے بہت محنت سے بنائے ہوئے ہیں. پیرنٹنگ کے کورس ہیں، فیملی لائف کا کورس ہے، ہیپی فیملی لائف کا جو تمام فیملی کو اکٹھے دیکھنا چاہیے، اور اینگر مینجمنٹ کا کورس ہے. اور بہت جلدی ہم ایک اور کورس اس پہ اپلوڈ کر رہے ہیں، پتہ نہیں اس کو کورس کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے. اس کا نام ہے زندگی ریسیٹ بٹن. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ 30 دنوں کے اندر اگر آپ اس کے پروسیس میں سے گزریں گے تو زندگی کو دوبارہ سے منظم کرنے کا موقع آپ کو مل جائے گا. تھینک یو.